اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا آج گروپ پہ کہ انشاءاللہ ہم آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک بسم اللہ الرحمن بھی شامل ہے۔ یہ آیت ہے جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے خط لکھے تھے، ملکہ سبا بول کے ایک ڈیٹیل جو ہے ان کا واقعہ آیا ہے سورہ نمل میں، ان کو جو ہے خط لکھے تھے۔ اس خط میں جو ہے یہ آیت جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، اس میں انہ سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت نمبر 30 میں آیا تھا۔ اسی کے تعلق سے اور ایک چیز پہلے بھی میں نے بتایا تھا، رحمان اور رحیم میں فرق یہاں میں اس طرح سے حدیث سے مبارکہ میں آیا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک عظیم قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمان سے مراد کیا ہے؟ ہم ہمیشہ رحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، رحمان سے مراد کیا ہے کہ جو کچھ اس سے مانگا جائے وہ دے دے۔ رحمان سے کیا مراد ہے؟ جو بھی مانگیں گے، مسلمان مانگیں گے، کافر مانگیں گے، سب کے لیے اس کی برابر جو ہے نا رحمت ہے، تو جو کچھ مانگیں گے اس کو دیا جائے گا۔ اور رحیم سے مراد یہ ہے کہ اگر اس سے مانگا نہ جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی صفت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، ورنہ لوگ ہو یا گھر والے ہوں یا بڑے ہوں، سب جو ہے مانگنے پہ ناراض ہوتے، ابھی میں نے دیا تھا پھر مانگ رہے آپ، ناراض ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفت رحیم ہے، یہ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہم ان سے نہ مانگے، عافیت نہ مانگے، یا آپ کی ترقی کے لیے اللہ سے دعا نہ مانگے، آخرت کے لیے دعا نہ مانگے، تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ خوش کس پہ ہوتے ہیں؟ جو مانگتے ہیں اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو حضرت سلیمان کے علاوہ کسی نبی پر نہیں اتری، یعنی کہ حضرت ایک کمپلیٹ آیت جو ہے سوائے نبی کا پہلے جو ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اتاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، مشرق آپ کی ویسٹ بولتے شاید، تو اس کی طرف جو ہے بادل ہٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، ہوائیں جو چل رہی تھی رک گئی، جانوروں نے کان لگا لیے، جانور جو ہے اٹینشن کے ساتھ اس کو سننے لگے، اپنے پورے کانسنٹریشن کے ساتھ سننے لگے۔ شیطان پر آسمان سے شعلے گرے، شیطان جو ہے نا آسمان پہ جاتا ہے وہاں کی باتیں سننے کرنے کے لیے، تو اس پر کیا ہے؟ شعلے گرتے ہیں۔ تو جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ عطا کرے تو یہ چیزیں ساری ہوئی۔ پروردگار اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جب یہ عزت و جلال کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بات بہت زیادہ اہم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھاتے ہیں، اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس چیز پر برکت ہوگی۔ دیکھیں کتنا چھوٹا کلمہ ہے، 19 اس کے الفابیٹ ہیں، اور ایک 2-3 سیکنڈ میں بندہ پڑھتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کام شروع ہونے سے پہلے جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث میں، ہر اہم کام جو امپورٹنٹ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ انکمپلیٹ رہتا ہے، کمپلیٹ نہیں رہتا، وہ اور ناقص، یعنی اس میں کمی رہ جاتی ہے، وہ خراب رہتا ہے۔ تو جو بھی کام آپ کریں گے انکمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے یعنی تو اس میں جو ہے ادھورا رہ جاتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جو ہے اس میں نقص یعنی کمی ہو جاتی، خراب ہو جاتا، جب تک کہ آپ اس پہ اللہ کا نام نہ لیں۔ اس حدیث کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ تلقین کی ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر اہم کام اللہ کے نام سے شروع کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسلامی یا کیا کہیے آپ، اسلام میں یہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے جسے ہر کام سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔
یعنی اب اس کو ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کب کب کہاں کہاں کیسے پڑھنا ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ اس میں اور ڈیٹیلس میں پڑھیں گے۔ اب یہ کہاں کہاں پڑھنا ہے، پہلے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت اور کچھ بھی اچھا پڑھنے سے پہلے، یعنی آپ کی کورس کی اسکول کی بک بھی پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے، اس میں بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ اب جیسے آپ نے سورہ اقرا بسم ربک الذی جو سورت پہلی جو اتری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لذی خلق علق کی جو سورہ کی پہلی آیت ہے، اس میں پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ کیا ہے؟ تمام مخلوق کو تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے نام سے پڑھیے بول کے حکم دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو ہے کچھ بھی اچھا و جائز لکھنے سے پہلے، جیسے خط لکھ رہے ہیں آپ، یا کوئی ای میل کر رہے ہیں آپ، یا کوئی اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی آپ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے اپنے خط کو، حالانکہ وہ کافر کے پاس بھی خطوط جاتے تھے تو وہاں بھی جو ہے آپ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے۔ یعنی کوئی آپ کا اگریمنٹس ہیں یا کوئی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی جو ہے کیا کرتے ہیں آپ اس پہ بھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ یہ بھی جو ہے آپ کو جیسے صلح بول کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مشرکین سے ایک کمپرومائز ہوا تھا، جو مکے کے قریب ایک علاقہ ہے حدیبیہ بول کے، وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، دونوں کے بیچ میں کمپرومائز کا ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے وہ جو ہے جو بھی ان کے وہ تھے اس میں سارے چیزیں اس میں نوٹس اس نے لکھے تھے، جو بھی کنڈیشنز تھے، تو اس کے لیے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ کھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ کھانے کے بھی بہت سارے آداب ہیں، اس میں 3 ادب کو بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کیا بولے کہ بسم اللہ بول کے کھائیں، اور سیدھے ہاتھ سے کھائیں، اور اپنے آگے سے کھائیں، یعنی پلیٹ میں جو ہے بالکل سامنے کی طرف سے کھائیں، ایسا نہیں کہ ہم آگے پیچھے کی طرف کہیے، آپ اس کو آگے جو آپ کے بالکل سامنے ہے وہاں سے کھانا چاہیے۔ تو یہ 3 یہاں پہ ادب بتائے گئے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے جو ہے لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، تو اس نے حدیث کے مفہوم میں یہ بات آئی ہے، تو اس نے کہا کہ حالانکہ اس کا ہاتھ اچھا تھا لیکن اس نے جھوٹ یہ کہہ دیا کہ میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے سیدھا ہاتھ، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سیدھے ہاتھ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو شل کر دیا، خراب کر دیا، تو وہ ہمیشہ بائیں ہاتھ سے، یعنی اس کا سیدھا ہاتھ خراب ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جھوٹ بولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بات حقیقت بن گئی اس کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب حدیث میں اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان لوگوں کے کھانے کو اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب جو ہے آپ بسم اللہ نہیں کہتے تو شیطان بولتا چلو میرا کھانے کا انتظام ہو گیا، اور وہ جو ہے نا آ کے اپنے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ بسم اللہ کہتے ہیں وہ خے کر کے چلے جاتا ہے، تو آپ جیسے بھی جبھی بھی کھانے میں بعد میں یاد آئے، جیسے بہت سارے بچوں کو پتا ہوگا لیکن بعد سے جو ہے وہ بسم اللہ کی ہو رہی تو اس میں کہہ رہا ہوں میں، بسم اللہ ہی اول ہو و آخر ہو پڑھتے ہیں ہم لوگ، اگر بیچ میں اگر سے مس ہو جائے، کبھی بھول جائے بندہ تو یہ پڑھتے ہیں۔ اور پانی پی رہے ہیں آپ، یا شربت پی رہے ہیں آپ، یا کوئی اور جوس پی رہے ہیں، یا کوئی اور جو بھی چیز پی رہے ہیں آپ، تو سب تم جب کوئی چیز پینے لگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو کیا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، یعنی جب بھی پی چکو پینے کے بعد الحمدللہ بولو، پہلے کیا بولو، بسم اللہ بولو، شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور پینے کے بعد الحمدللہ۔ اور اسی طرح وضو اور غسل تیمم شروع کرتے وقت، وضو کے وقت اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو شروع میں اللہ کا نام نہ لے، کیا ہے، بسم اللہ اگر سے کوئی نہ کہا تو اس کا وضو ناقص ہو جاتا ہے۔ اور مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت، جب مسجد میں آپ نماز کے لیے جاتے بسم اللہ بول کے پھر اندر داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ، اتنے معنوں پہ آپ لوگ جو ہے جتنی چھوٹی دعائیں پڑھتے ہیں اس کی کوشش کریں کہ اس کے میننگز کو دیکھیں، تو آپ کو جو ہے ایک آپ کے ذہن میں بھی وہ بات ہو جائے گی، پھر اس کی اہمیت ہوگی کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی یا مسجد سے باہر نکلنے کی،
اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ، جب آپ کریں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ اسی طرح جب آپ باہر نکلیں گے تو بھی پھر جو ہے دعا پڑھ کے نکلیں گے، مسجد کے باہر نکلنے کی دعا جو ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہم میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسألک رحمتک، آپ کا رحمت کا اور فضل کا دونوں میں نے آپ سے التجا کرتا ہوں۔ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو ہے دوسری بھی دعائیں ہیں مسجد میں داخل ہونے کی، وہ بھی اگر یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہ تو کم سے کم یہ دعا تو پڑھ لیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم بوجہک الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی دعا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کوشش کرنا چاہیے ہم ہفتے میں یا تقریباً 2-4 دن میں ایک آدھ دعا یاد کرنا، بچوں کو تو بہت آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہن ان کا تیز رکھتا ہے، تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت، چھوٹی چھوٹی دعائیں کنٹینیوسلی اس کو ہم کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، بار بار اس کو ریوائز کرتے رہنا ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت بھی میں نے جیسا بتا دیا اللہم اغفر ذنوبی، یہ دوسری اور دعا اس میں بتا رہے ہیں۔ بہرحال مختلف دعائیں ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے رکھے گا شیطان کے شر سے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اس نے داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے ہو اللہ کا نام لے لیا، تو شیطان اپنے چیلے مینس اس کے جو چھوٹے شیطان جو اس کے ساتھ رہتے اس سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اور اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رہنے کی جگہ بھی ملے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ دیکھیں آپ لوگ کتنی اس کی بات ہے یہ، اور کتنی چھوٹی بات ہے۔ اگر ہم بسم اللہ کہہ کے جو ہے گھر میں داخل ہوں گے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں گے تو شیطان کو نہ کھانا ملے گا ہمارے حصے میں سے اور نہ ہی وہ ہمارے گھر میں داخل ہوگا۔ جب شیطان گھر میں داخل ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیطان کتنا لوگوں کو تنگ کرتا ہے، مختلف قسم کے پریشانی کرتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، پریشان کرواتا ہے۔ تو یہ ہم ہمیشہ اپنا معمول بنائیں، گھر سے باہر نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت، جہاں ہم کو پڑھنا ہے ساری دعائیں پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں رسول اللہ۔ اور دوسرا جو ہے گھر میں داخل ہونے کی بھی بات ہو گئی، اس میں بھی جو ہے دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا بھی یاد کر لیں۔ اور باہر نکلتے وقت سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ باہر گھر سے نکلتے وقت، یا نیچے یہ بھی حدیث آ رہی ہے کہ جس میں بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک، اور لمبی دعا ہے، کم سے کم اتنا تو پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اتنا پڑھ کے باہر آ جائیں گے تو ہمارا گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے ہم کو۔ اور جو ہے گھر اور اللہ سمتا ہم کو حکم ہے گھر کے دروازے بند کرتے وقت، جب دروازہ ہم بند کرتے ہیں بسم اللہ بول کے بند کریں گے، یعنی آپ برتنوں کو، یعنی کھانے کی چیزیں جس میں رکھی ہوتی ہیں، پتیلے بولتے، برتن بولتے، بگونے بولتے، ان سب کو جس چیز کو جب ڈھانک رہے ہیں آپ بسم اللہ بول کے ڈھانکیں گے۔ پہلے جو ہے چراغ ہوتے تھے، اب تو لائٹ ہے، لائٹ کھولتے اور بند کرتے وقت بسم اللہ بول کے کھولیں گے، بند کریں گے۔ تو یہ حدیث شریف میں ہے اس کی ڈیٹیلز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے شروع ہوتے ہی بچوں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کیا کرو، اور اسی طرح بند کیا ہوا دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا۔ بسم اللہ بول کے جب بند کرتے ہیں، سبحان اللہ کتنی ہمارے لیے حفاظت ہے۔ صرف بسم اللہ بول کے آپ دروازہ بند کر رہے ہیں، 1 سیکنڈ بھی شاید کہنے میں نہیں لگتا، تو آپ کی حفاظت ہو جا رہی گھر کی۔ اور جو ہے آپ کے برتنوں کے ڈھانکنے کے لیے، لائٹ آن آف کرنے کے لیے بھی بسم اللہ بولیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے واش روم میں جب جا رہے ہیں تو آپ اس کی دعا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث من الشیطان الرجیم، تو یہاں کیا ہے اللہ کے نام سے کہوں کہ جنات، گندے قسم کے جنات آپ کے واش روم میں رہتے ہیں، اگر ہم یہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں گے تو وہ جو ہے اندھے ہو جاتے وہاں پہ، ہمارے جو ہم وہاں پہ جا کے جو اپنے
یعنی کہ اپنا وہ کرتے ہیں، اب اندر جا کر جو ہے اپنے بدن کے کپڑے وغیرہ سے ہم جو ہے طہارت لینے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ جو ہے بدماشی کرتا ہے، ستاتا ہے. تو اگر آپ پڑھ کے جائیں گے تو ہماری انشاءاللہ حفاظت ہوگی، وہ اندھا ہو جائے گا. اور یہ نبی دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو ہم کو حفاظت ہوگی، ایک جو ہے سنت کو ادا کرنے کا ہم کو اجر ملے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث کے مفہوم میں، جو ایک سنت کو کرتا ہے تو اسے 70 شہید کا اجر ملتا ہے. اور خاص طور سے ایسے دور میں جب ہر طرف جو ہے اللہ کی نافرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں لوگ، بلکہ چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں، بلکہ اس کا نعوذ باللہ من ذالک اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایسے دور میں اگر ہم اس کو سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو 70 شہداء کا جو ہے ہم کو اجر عطا فرمائے گا. ایسے ہی جو ہے سوتے وقت ہم کو بسم اللہ اللہم باسمک اموت واحیا یہ پڑھ کے سونے کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائی دعا کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں. یعنی کہ انسان کی روح جو ہے جب سوتا ہے تو بندہ روح نکل جاتی ہے، تو پھر دوبارہ جب جاگتا ہے تو ہماری روح واپس آتی ہے. اور جو ہے آپ سواری پہ کوئی بھی گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں آپ، یا کوئی اور سائیکل موٹر چلا رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی بھی چیز پہ چلانے کے لیے جائیں تو پہلے بسم اللہ بول کے پھر وہ جو دعا ہے آپ کی سبحان الذی سخر لنا، یہ دعا یاد کر لیں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے بسم اللہ بول کے پہلے بیٹھنا چاہیے، سب سے پہلا کام ہمارا یہ تو ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ سواری کے ٹھوکر کھاتے ہی جب کوئی بعض دفعہ چیزیں آپ کی جو ہے گڑے میں یہ ہو جاتا، تو اس وقت بھی جو ہے نا ایک واقعہ ہے یہاں پہ، یہ سنیے آپ. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں آپ کے پیچھے سوار تھے، آپ گھوڑے پہ جا رہے تھے یا خچر پہ تھے ہوں گے، تو پیچھے جو ہے ایک صحابی بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا چلا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے کچھ ٹھوکر کھائی، یعنی کوئی پتھر یا گڑا کچھ آ گیا، تو اس سے جو ہے ٹھوکر کہتے ہیں نا اس کو ہٹ کرنے کی وجہ سے آدمی تھوڑا ہل جاتا ہے. انہوں نے شیطان پر لعنت بھیجی. وہ صحابی کیا کرے، شیطان کو ارے شیطان پہ لعنت ہو اس کی بول کے وہ بولے کہ ہمارے کو ایسا جھٹکا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کرو، کیونکہ شیطان اس طرح اپنا ذکر کیے جانے پر خوشی سے پھول کر بڑی عمارت، بڑی بلڈنگ کی طرف جیسا، یعنی کہ بہت بڑا بن جاتا ہے وہ. اگر ہم یہ کہیں کہ ارے شیطان کی وجہ سے ایسا ہوا، تو کیا کرے گا شیطان، خوشی سے جو ہے اتنا موٹا ہو جاتا پھول کے، وہ ایک بڑی بلڈنگ کی طرح بن جاتا. بلکہ ایسے موقع پر بسم اللہ کہا کرو. جب بھی کوئی ایسا جھٹکا لگے، کوئی آپ کے کھڈے میں جائے، یا آپ کے گھوڑے پہ ہیں تو کوئی ٹھوکر لگ جائے، یا آپ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو بسم اللہ کہیں. اگر ایسا کرو گے تو شیطان ذلیل اور رسوا ہو کر چھوٹا ہو جائے گا. کتنا چھوٹا ہوگا؟ جیسے مکھی ہو جاتی. وہ بڑی بلڈنگ سے جا کے بن جاتا. اگر ہم بولیں گے شیطان نے کیا ایسا بولے تو وہ بڑی خوشی سے بولتا کہ میں تو اتنا بڑا ہو گیا بول کے بن جاتا. اور جب آپ بولیں گے بسم اللہ تو وہ بالکل ایک چھوٹی مکھی کی طرح بن جاتا ہے. اگر کسی بندے کو یہ ہے مار لگ جائے، چوٹ لگ جائے، کہیں کٹ جائے، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جنگ احد میں طلحہ بن عبداللہ نے 11 مردوں کی طاقت کے برابر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا. آپ اتنے اسٹرانگ تھے، 11 آدمی کی طرح جتنی طاقت ہوتی اتنی طاقت سے لڑائی کی. یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کو چوٹ مار لگ گیا اور ان کی انگلی کٹ گئی، جس سے ان کی چیخ نکل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے تو اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور لوگ تمہاری طرف دیکھتے رہتے. دیکھیے یہاں پہ اتنی بڑی جنگ ہے، اس میں جو ہے نا آپ نے مار لگنے کے بعد چیخ ماری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اگر آپ چیخ نہ مار کے جب ہم آ جائے یا کہیں مار لگ جائے تو ہم کو کیا کہنا چاہیے، بسم اللہ کہنا چاہیے. سب دیکھنے والے اور جن کو مار لگا ہے کہتے تو اللہ کے فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور لوگ تمہاری طرف دیکھتے. تو کتنی بڑی سعادت ہوتی کہ آپ بسم اللہ کہہ دیتے. اگر کسی کا کاروبار میں تنگی ہو یا رزق میں تنگی ہو یا گھر کے باہر، یہ تو گھر کے باہر کی تو ہماری بات ہو گئی، تو اس کے لیے بھی جو ہے نا بسم اللہ، یہاں پہ بسم اللہ کے ساتھ یہ دعا ہے، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم رزقنی. یہ دعا ہے آپ کی، جو کیا کرنا ہے بسم اللہ ہے. یہاں پہ بھی معاشی تنگی ہو یا پریشانی ہو، پیسوں کی کمی ہو رہی ہو یا جاب نہیں مل رہی ہو یا کوئی قسم کے کاروبار نہیں چل رہے ہوں، تو یہ دعا پڑھیں آپ.
بازار میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اس میں بھی بسم اللہ ہے، یعنی ہر جگہ آپ کو بسم اللہ سے ہی، بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھیں۔ آپ بازاروں میں جا رہے ہیں تو کتنا اس کا اجر ہے، کئی لاکھ جو ہے آپ کو اس کا اجر ملتا ہے ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھنے کا۔ اسی لیے سعودی عرب کی مارکیٹوں میں، سپر مارکیٹس میں دروازے کے پاس جیسے انٹر ہوتے آپ، اکثر جگہوں ہوتا چوتھا کلمہ، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو اس کو آپ کو کئی نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں، اور جو ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ یہاں بھی بسم اللہ ہے۔ آپ کوئی جانور، حلال جانور کو اگر آپ ذبح کر رہے ہیں، جیسے بکری ہو یا گائے ہو یا کوئی اور چیز ہو جو حلال ہے، اس کو کر رہے ہیں تو بھی کیا ہے، آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب تک کہ آپ اس کا بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اگر آپ کسی کو کاٹیں گے نہیں تو وہ حلال نہ ہوگا جانور، جب تک کہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جو بھی قربانی کریں گے آپ حلال جانور کی، تو اس پہ کیا کریں گے، آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب تو دور نہیں ہے، شکار کرتے تیر وغیرہ سے، ایرو جو ہوتی تھی اس سے کسی کو ہرن یا کوئی ریبٹ کو مارنے کے لیے، تیر یا ریبٹ یا کوئی بھی جانور کو مارنے کے لیے بسم اللہ بول کے تیر مارتے تھے، تو وہ تیر جا کے لگا تو اب وہ جانور حلال ہوتا تھا۔ اگر بسم اللہ نہ بولیں آپ، پرندہ ہو یا کوئی برڈ ہو یا کوئی ریبٹ ہو یا کوئی بھی جانور جو حلال ہے اس کو اگر ماریں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ کر شکار کو مارو تو وہ شکار حلال ہوتا ہے، یعنی آپ ایرو دور سے مار رہے ہیں لیکن بسم اللہ بول کے مار دیے، اگر وہ جانور مر بھی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے آپ کے لیے، تو لیکن اس کو بسم اللہ کہہ کے مارنا ہوگا۔ اور جو ہے آپ کا جنگ شروع کرتے وقت، جب بندہ جنگ شروع ہوتی تو اس میں بھی آپ کو بسم اللہ، یعنی کہ ہر جگہ آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں سب جگہ بسم اللہ آپ کا زبان پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو تو اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ کتنی اچھی دعا ہے یہ، تو آپ اس کا معمول بنائے رکھنا۔ کوئی بھی چیز، کسی کو اذکار پڑھ رہے ہیں آپ یا وظائف پڑھ رہے ہیں یا دعائیں کر رہے ہیں تو بسم اللہ کہنا حدیث سے مذکور ہے، یعنی کہ بسم اللہ کہہ کے ہی پڑھنا۔ کسی کو نظر کی دعا پڑھتے یا کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا تو دعا پڑھتے تو بسم اللہ کے ساتھ اس کو شروع کرنا۔ ہر تکلیف اور درد، بیماری کے لیے اپن خود اپنے کو دم کر رہے ہیں تو دعا ہے سنت طریقے سے بیماری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، جہاں پہ بھی درد ہے آپ وہاں ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ قدرتی من شر ما اجید وحاذر، یہ جو ہے نا ہم کتنے بار، 7 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن یہاں پہ بھی شروع میں 3 دفعہ آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جب کسی پر دم کریں تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا تھا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے وقت، تو وہ دعا ہے بسم اللہ اخیک من کل بسم اللہ، یہاں پہ بھی بسم اللہ ہے۔ دیکھیے آپ اس دعا میں بھی جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی تھی وہ دعا میں بھی بسم اللہ لکھا ہے، بسم اللہ ارزقنا من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ بھی جو ہے نا 2 دفعہ بسم اللہ اس میں بھی آ رہا۔ کسی بچے کو نظر لگ جائے، کسی کے حسد سے ان کو بچانا ہے تو یہ دعا پڑھ لینا۔ ہم جب کہیں دعوت وغیرہ میں بھی جا رہے ہیں تو بچوں کو یہ پڑھ کے پہلے جانے سے پہلے، تو انشاءاللہ ان کو نظر سے یہ محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ جو ہے اس کو تسمیہ کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان سے بچاؤ کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا کشتی بنانے کے لیے، اس میں جو ہے ہم پیغمبروں کے کلاس میں پڑھے تھے، انہوں نے کشتی بنائی تھی، اس میں جو ہے جو ایمان لے آئے تھے ان کو اس کشتی میں سوار لیا تھا، اور اللہ کے حکم سے ہر جانور کے جوڑے، پرندوں کے 2 پیر یعنی کہ دونوں پیر ہر ایک کے، جانوروں کے اور پرندوں کے، وہ سب اپنے کشتی میں بٹھا لیے تھے۔ تو اس کشتی میں جب بیٹھے تھے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، یہاں بھی کیا بولے تھے نوح علیہ السلام، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، سب کو بولے آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ،
اندیشہ مت کرو کیونکہ اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا سب اللہ ہی کے نام سے ہے. آپ اس میں گھبراؤ مت، آپ اس میں وہ مت کرو، کوئی چیز میں اس میں ڈرو مت، کیونکہ اس میں کیا ہے مطلب یہ آیت کا وروں کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے چلانے والا ہے. بسم اللہ بول کے اس پہ سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ، یہی اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلائیں گے، اس کو ٹھہرائیں گے. میرا رب غفور الرحیم ہے، میرا یقین ہے کہ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ پہلی دفعہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کشتی میں بیٹھ. اسی طرح حضرت سلیمان کا میں نے ذکر کیا، وہ جو ملکہ سبا کو خط لکھے تھے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا ہوا ہے. تو بہرحال ہم نے بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پڑھا ہے کہ ہر وقت آپ کو بسم اللہ کا پڑھنا ہے. تو اور دوسرا جو ہے کچھ احادیث بسم اللہ کے تعلق سے اور کچھ ایک دو واقعات بھی آپ کو میں سناتا ہوں احادیث میں جو آئے ہیں. پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. پہلے ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے. ایک حدیث میں ہے سے جس کام کو بسم اللہ الرحمن سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی اگر اللہ کے نام سے نہیں شروع کیا گیا تو. اور ایک صحابی کا ذکر ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو بیٹھے تھے اونٹنی پہ تھے، وہ یہاں پہ اونٹنی کا ذکر ہے. اس کے بعد بسم اللہ کی برکت تاثیر کے چند واقعات. بسم اللہ پڑھنے کے جو ہے کیا اس میں برکت ہوئی. ایک مرتبہ قیصر بادشاہ نے حضرت عمر کو خط لکھا ہے. ایک بادشاہ ہے جو ایک ایریا ہے جو ایران کی طرف، اس کو قیصر، تو وہاں پہ جو ہے وہ بادشاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ ناقابل برداشت درد سر میں مبتلا ہے. اس نے یہ لکھا کہ میرے کو سر میں بہت درد ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور آپ کوئی علاج بتائیں. اس نے لکھا کہ بھئی میرے لیے کوئی علاج بتائیں، میرے سر میں بہت درد ہے. حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھیجی. جب قیصر وہ ٹوپی پہنتا تھا تو سر کا درد ختم ہو جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، ایک ٹوپی بھیجے. تو وہ جو ہے وہ وہاں کا بادشاہ جو ہے قیصر جو ہے وہ کیا کرتا تھا، پہن لے جاتا تھا ٹوپی. اس کو پہنتا تو کیا ہوتا تھا، اس کا سر کا درد ختم ہو جاتا تھا. اور جب ٹوپی سر سے اتار دیتا تھا تو سر کا درد شروع ہو جاتا تھا. اس سے بڑا تعجب ہوا. اس نے ٹوپی کھول کر دیکھی تو اس میں ایک کاغذ تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو کتنی بڑی اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے تقوی والے بھی تھے وہ، تو ان کے ہاتھ سے لکھا تھا تو اس کی اتنی تاثیر تھی کہ اس کے سر کا درد نہیں ہوتا تھا. اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک مرتبہ کچھ مجوسی جو نان مسلمس تھے کیا کرے، حضرت خالد بن ولید جو اللہ کی تلوار جنہیں کہتے ہیں، ہم سیف اللہ کہتے ہیں، وہ جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اسلام کو سچا مذہب بتاتے ہیں، ہمیں کوئی علامت دکھائیے. وہ لوگ کہ نان مسلمس بولے کہ آپ اسلام کو سچا مذہب بولتے ہیں تو ہم کو بتائیے اس کی علامت کیا ہے، اس کی آپ کی اس کی کیا کہتے ہیں، آپ اس کی نشانی کیا ہے، بتائیے آپ ہمارے کو تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا زہر لاؤ، زہر لاؤ، پوائزن لاؤ بولے. تو پوائزن لایا گیا. انہوں نے وہ پوائزن اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پورا زہر کھا گئے. یہ تفسیر الرازی بول کے کتاب ہے مشہور، وہ کتاب میں یہ لکھا ہے. انہوں کیا کرے، وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ مذہب سچا ہے اسلام، آپ پروف کریے. بولے تو کیا کریں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ زہر لے کے آؤ، اور زہر لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور وہ زہر پورا پی لیے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. جو نان مسلم تھے کہا کہ ھذا دین حق، یہ دین برحق ہے، انہوں نے کہا. تو یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا صحابہ اکرام کا. اس تقوی پہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کے انعام بھی دیتا تھا. ایک جو ہے نا، اور ایک یہ بہت چیز ہوتی ہے دنیا میں، 786 لکھتے ہیں بسم اللہ کی جگہ. اس کے لیے ہمارے تقی عثمانی جو سب سے بڑے عالم دین ہیں اس دور میں، ان کے اتنا عالم بہت کم ہیں آج کے دور میں، ان کا جو ہے نا لکھا ہے انہوں نے اس کے بارے میں کہ 786 لکھنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو انہوں لکھتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے اور یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس میں ہم نے ابھی پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط
بسم اللہ سے شروع ہوا تھا. یہ بات کسی مستند کتاب میں نظر نہیں آئی کہ بسم اللہ کی جگہ، یعنی کہ یہ اتھینٹک کتاب میں کہیں نہیں ہے کہ بسم اللہ کی بجائے 786 لکھا جائے، لیکن اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ بسم اللہ لکھا ہوا. اب کیا ہوتا تھا پہلے کے دور میں خط وغیرہ لکھتے تھے تو اس میں بسم اللہ لکھتے تھے، تو بسم اللہ لکھنے سے کیا ہوتا تھا نان مسلمس کے ہاتھ میں جاتا تو پھر وہ بے ادبی ہونے کا ڈر ہوتا تھا. تو علماء جو ہے نا اس لیے یہ کرتے تھے. تو اس میں اتنی اجازت ہے بلکہ یہاں پہ فرما رہے ہیں ہمارے تقی عثمانی صاحب، بہتر ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. اگر آپ کو جو ہے بہت اس میں یہ ہے کہ لوگ اس کی بے حرمتی کریں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے 786 لکھیں، تاکہ جو ہے دوسرے آدمی کو یہ ایک اشارہ کوڈ ورڈ کی طرح ہے. جس نے پھر 786 دیکھا تو اس نے پہلے 786 نہیں پڑھے گا، وہ اس کو پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کوڈ ورڈ ہوتا، جیسے آپ کے ملٹری وغیرہ میں کوڈ ورڈز ہوتے. ہو رہی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہو رہی ریکارڈنگ. تو اس کے کوڈ ورڈ کیا ہے آپ کے جیسے ہوتے دنیا میں بھیجنے، جیسے ملٹری میں ہوتے یا پھر کوئی انٹیلیجنس وغیرہ کے کوڈ ورڈ ہوتے. اب فلاں نے کچھ کوڈ ورڈ دے رہے ہیں تو اس کی جو ہے آپ کی کوڈ ورڈ سے جو ہے اس کا معلوم ہو جاتا وہ آپ کو. جیسے کوئی بھی رہتا فلاں مشن ہے، 239 مشن ہے، یا ریڈ ہل مشن ہے، یا بلیک ہل مشن ہے، تو ایسے قسم کے کوڈ ورڈز رہتے ہیں تو اس سے پوری ڈیٹیل ان کو معلوم ہو جاتی ہے. وہ ملٹری میں ان کو پتہ رہتا ہے کہ یہ بلیک ہل مشن ہے بولے تو سمجھ جاتے ہیں یہ کرنا ہے اس میں. تو اسی طریقے سے اس کو کرنا نہیں چاہیے ہم کو، لیکن اگر کوئی یہ ان کو پتہ ہے کہ بالکل اس کی بے حرمتی کریں گے تو لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے کہنا ضروری ہے. اور اس کو جو ہے پڑھنے والا بھی اسے کوڈ ورڈ کی طرح جب 786 دیکھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. لیکن اس کو اوائڈ کرنا بہتر ہے، لیکن کر سکتے ہیں اس صورت میں جیسے میں نے بتایا. اب اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے. اس میں ایک مرتبہ ایک مسلمان اور کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی. ان کا ہر ایک مسلمان کا شیطان تھا اور کافر کا شیطان تھا. کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ بدن میں کپڑے پہنے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا لاغر کمزور اور ننگا تھا. کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہوئی؟ جو بالکل لاغر تھا، ننگا تھا، بالکل کمزور سا تھا. تو ان کا موٹا جو کافر کا شیطان تھا ان بہت موٹا تازہ کپڑے پہنا ہوا، تیل سر پہ لگایا ہوا. تو اس نے دیکھ کے بولا، رہے تمہاری حالت ایسی کیوں ہو گئی؟ میں تو اچھا خاصا ہوں، تم ایسے ہے. تو پوچھا بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے، پانی یا کوئی اور چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے. اور جب تیل لگاتے، کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ، کپڑوں پہ پہننے اور اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے ہم کو، تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے. کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک پیدا کرتا ہے، تو وہ اس کو جو ہے آپ اگر سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لا لیا تھا ان کے ساتھ جو نفس پیدا ہوا تھا، تو اسی طریقے سے تو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا. جب جو اچھے اعمال کرتے، جو نیک لوگ رہتے، تو ان کا شیطان بھی نیک بن جاتا. ان بھی جو ہے آپ کو وسوسے ڈال کے اس میں جو ہے آپ کو کمی ہو جاتی. ہم تو اتنے نیک نہیں ہیں، لیکن آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو وہ اس کو یعنی کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ننگا ہو جاتا، بھوکا ہو جاتا، کھانے سے بھاگ جاتا، گھر میں داخل نہیں ہوتا بسم اللہ پڑھنے سے. تو ہم یہ آج طے کر لیں گے انشاءاللہ سب بچے، انشاءاللہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں گے. جو بھی کام کریں گے، لکھنا ہے بسم اللہ بولیں گے، کوئی چیز اٹھانا ہے بسم اللہ بولیں گے، کوئی رکھتے وقت بسم اللہ بولیں گے. کتنی دیر لگے گی بندے کی، بالکل سیکنڈز کی بات ہے، لیکن اس کو ہم
اہتمام کے ساتھ کوشش کریں گے اس کو کرتے رہیں گے۔ اور ایک چیز ہے، بسم اللہ کہاں نہیں کہنا چاہیے، جو حرام ہے کہنا، کفر تک پہنچا دیتا بعض دفعہ اگر کوئی بسم اللہ، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ گناہ کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے تو اس میں فتاوی میں آتا ہے، ایک مشہور کتاب ہے فتاوی عالمگیری کے نام سے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ جو برے بندے ہوتے ہیں، جو جیسے شراب پینے والے یا جو جوا وغیرہ کھیلنے والے، جو یا گندے کام کرنے والے، اگر خدا نہ خواستہ انہوں وہ کام کرنے سے پہلے بسم اللہ بول کے اس نے کوئی کام گناہ شروع کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو برے کام سے پہلے، برا کام تو قطعی کرنا نہیں چاہیے، قطعی نہیں کرنا چاہیے، قطعی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرتا ہے تو کبھی بسم اللہ اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا۔ گناہ کرنا، ایک گناہ گار ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا، اور جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی جو ہے سزا ملے گی اگر ہم توبہ سچے دل سے توبہ نہ مانگیں اور اللہ ہم کو معاف نہ کرے تو ہم کو اس کے عذاب ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ہماری کوئی نیکی کام میں نہیں آئے گی ہماری۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ جو ہے مختلف لوگ سودا جب شروع کرتے، جو فرسٹ جو خریدنے والا آتا تو اس کی بونی بولتے، بھونی ہو گئی بولتے، تو بسم اللہ نہیں ہوئی میری بولتے، تو یہ بھی ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ بسم اللہ نہیں ہوئی بول کے آپ ایک غلط چیز میں کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے بعض چیزیں ہیں جس میں ہم کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب کھانا کھانے کوئی بلا رہا تو بولتے بسم اللہ کریے، تو یہ بولیے کہ بھائی نہیں میں نہیں کھا سکتا، بول دیجیے نہیں جزاک اللہ آپ کھا لیجیے، اللہ آپ کے برکت دے دیجیے، اس میں جو ہے بارک اللہ لنا ولکم، یعنی یہ کہہ دیجیے آپ کسی کو اگر کھانے پہ بلائیں تو، لیکن یہ نہ کہنا چاہیے بسم اللہ، تو بسم اللہ کریے میں آ رہا ہوں، یہ نہیں۔ تو یہ کیونکہ اس کے غلط جگہ کہنا ہے، تو اس کو جو کہنا اللہ نے کہا ہے، جہاں نبی ہم نے کو بتایا جو چیز کہنا ہے وہی کہنا ہے، جہاں نہیں کہنے کے لیے کہ ہم کو منع کیا گیا اس کو ہم کو نہیں کہنا ہے۔ تو یہ بسم اللہ کی تھوڑی ڈیٹیل تھی آپ لوگوں کے سامنے۔ اب انشاءاللہ جو ہے میں تھوڑی دیر میں کوشش کرتا ہوں کہ سورہ کافرون کے بارے میں ہم تھوڑی سی اس کے حدیث وغیرہ، اور یہ سب سے پہلے یہ صورت کیوں نازل ہوئی یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ قل یا ایھا الکافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں تمہارے معبود کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں تمہارے معبود، تم کی جن کی عبادت آئیڈلز کی کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر دوبارہ وہی بولے، اور نہ تم میرے معبود، میرے اللہ کی عبادت کرو، تم میرے معبود کی پرستش کرو گے تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے کو میرا بدلہ ملے گا، نہ تم میری کرو اور نہ میں تمہارے آپ کے خدا کی عبادت کروں گا۔ تو یہ جو ہے نا اتری کب، یہ جو شان نزول بولتے کیا سچویشن تھا یہ جب اتری، جب اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا تو اس کو اردو میں شان نزول بولتے، تو جو سچویشن پہ اترتی ہے تو یہ کب اتری ہے یہ صورت۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جب وہ دیکھ لیے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب ہونے لگا، لوگوں میں پھیلنے لگا، لوگ دین کو ماننے لگے، اسلام دین کو، تو اللہ کیا کرے، کفار مکہ آ کے بولے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے ایسا کر لو، اب ان کو اپنا دین جاتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے بولا کہ چلو بھائی ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ کچھ ایک سال ہمارے خداؤں کو پوجو، ہمارے آئیڈلس کو پوجو، ان کو خدا مانو، ان کو برا بھلا مت بولو، ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اگلے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ کے خدا کو اچھا بولیں گے، تو دونوں جو ہے نا آلٹرنیٹ، ہم ایک آپ ہمارے خدا کو اور ہم آپ کے خدا کو، ایک سال آپ ایک سال ہم، بول کے یہ بولے، وہ آ کے بولے اس وقت کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صورت اتارے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روایت کے قریش مکہ جو تھے، جو کفار مکہ تھے اس وقت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول تو یہ دعوت دی کہ بھائی آپ ہمارے دین میں آ جاؤ، پہلے بولے، پھر بولے آپ کو ہم اتنا مال و دولت دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، مکے میں سب سے زیادہ آپ رچ کر دیں گے ہم آپ کو، جتنا سونا چاندی ہونا ہے ہم آپ کو دے دیں گے، اور آپ کو جو ہے ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ۔ پھر بولے
اس پہ راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر کیا دوسرا آفر دیا کہ بولے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت حسین خاتون جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ہم آپ کو دینے تیار ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا مت کہو، ہمارے آئیڈلس کو برا مت کرو، جن کو ہم خدا کہتے ہیں ان کو برا مت کہو۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر ایسا کریں گے، 1 سال تم ہمارے آئیڈلس کی پوجا کرو اور 1 سال ہم تمہارے آئیڈلس کی پوجا کریں، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سورت کو اتارا تھا۔ اس کی فضائل، یہ تو سچویشن کون سی تھی، اس کی فضیلت جو ہے نا کیا کیا ہے یہ بھی سن لیں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی یعنی 1/4 آف قرآن کے برابر ہے یہ، یعنی ثواب کے اعتبار میں۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے فجر کی نماز کی سنتیں جو ہم پڑھتے پہلے 2 رکعت، اس میں پہلی میں جو ہے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اور اسی طرح کیونکہ آپ دن کا شروعات ہے نا یہ، اس میں آپ اللہ کی جو ہے نا وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے یہ بیان کرتے تھے۔ اور جب رات کی جو پہلی نماز ہوتی ہے ہماری مغرب کی، تو اس میں کی سنتوں میں بھی پہلی سنت میں آپ 3 فرض کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے، تو اس میں کیا پڑھتے تھے آپ پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد۔ ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ 2 سنتوں میں یہ 2 صورتیں کوشش کرنا چاہیے، اور آسان ہے، دوسری صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ہم اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور ایک جو ہے حدیث میں حضرت فردہ بن نوفل کا بیان ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں بستر پر جاتے وقت یعنی سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ یہ شرک سے بیزاری ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے یہ بیزارگی کا اظہار کرتی ہے، یعنی اس کو پڑھ کر سوؤ گے تو شرک سے پاک ہو کر سوؤ گے، اور اگر سونے ہی کے حالت میں موت آ گئی تو توحید پر مرو گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے دنیا کی کتنے بھی چیزیں آپ نیک اعمال کریں، وہ یعنی کہ آپ کتنے حج، ہر سال حج کرتے رہیں، ہر سال عمرے کرتے رہیں، روز قرآن ٹھہر کے پڑھتے رہیں، کتنے بھی چیزیں کریں، خدا نہ خواستہ آپ شرک کے تھوڑے سے بھی چیز میں انوالو ہو گئے تو آپ کے سب سارے چیزیں ناکارہ ہو جائیں گی، اس کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے شرک سے بچنا سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم گنہگار ہیں تو اس کی تکلیف اٹھانے کے بعد، اس کے عذاب اٹھانے کے بعد، کتنے سال جہنم میں جلنے کے بعد، لیکن ایک دن ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اس برکت سے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اگر شرک کریں گے، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جتنی اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کر دیں، اپنی زندگی لگا دیں، جہاد کریں، اور جو ہے آپ اتنی عبادت کریں، رات تام جاگ کے قرآن پڑھیں، عبادت کریں، لیکن وہ سب ناکارہ ہو جائیں گے اگر سے اس میں تھوڑا بھی آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود سمجھا، اور کسی کو بھی معبود سمجھا تو بھی جو ہے آپ وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک بہت بہترین حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے سب لوگ جو ہیں اس میں زیادہ خوشحال رہو، جو ساتھی تمہارے ساتھ ہوں گے ان میں خوشحال رہو، اور جو ہے آپ کی مراد یعنی کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ چیزیں ہو جائیں اور تمہارا سامان زیادہ ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بے شک میں ایسا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے، سب لوگوں میں خوشحال رہوں، میں جو چیز چاہ رہا ہوں مجھے مل جائے اور میرا سامان بھی بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ آخر قرآن کی 5 صورتیں یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، یعنی اذا جاء نصر اللہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 5 صورتیں میکزیمم بچوں کو یہ یاد ہو جاتے 6-7 سال کی عمر میں۔ تو یہ جو ہے ہم کہیں جا رہے ہیں باہر تو آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو کیا ہے 3 چیزیں ہو رہے ہیں اس میں۔ ایک تو آپ جتنے آپ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ رہیں گے، دوسرا جو ہے آپ جو چیز چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گی، تیسرا جو ہے آپ کے پاس سامان ہے تو وہ سامان آپ کا بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہم بچپن سے اگر سے عادت ڈالیں گے
تو جب ہم بڑے ہوں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کام میں آئیں گے. جیسے اب بچے کچھ سامان وغیرہ بیچنے یا ان چیزوں میں تو نہیں ہوتے، لیکن ایک پریکٹس کرنا ہے ہم کو. بچپن سے ان چیزوں میں ہم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگے تک بھی ان چیزوں میں رہیں گے. تو حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا یہ حال تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے بالمقابل خلیل الذات تھا، یعنی کہ میرے پاس بہت تھوڑا سامان تھا، خستہ حال تھا، میں بالکل کمزور تھا. میں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا، میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا ہوں. یعنی کہ جب سے میں یہ پڑھنے لگا ہوں تو میں سب سے بہتر ہو گیا ہوں. اور حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹا، اسکارپین جو ہوتا ہے اس نے کاٹ لیا. تو آپ نے پانی اور نمک منگایا، پانی اور سالٹ منگایا، اور یہ پانی کاٹنے کی جگہ پر لگاتے جاتے تھے اور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے. یہ پڑھتے تھے تو اس سے جو ہے آپ کو وہ بھی اس کا زہر زائل ہو گیا تھا، اس کے زہر کا اثر نہیں ہوا تھا. تو یہ کتنی چھوٹی سی صورت ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان چیزوں کو اپنی اس میں لانے کے لیے. اور ایک چیز جو ہے نا، آپ دوسرے اس میں ٹرانسلیشن تو میں اس کے آپ کو بھیج دوں گا کاپی میں. ایک امپورٹنٹ بات یہاں پہ یہ ہے، جب کسی سے کافر سے اگر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے کوئی ہو رہا آپ کا کسی بات پہ جو ہے آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، تو کمپرومائز لمٹس ہیں. تو لمٹس یہاں پہ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ کیا لمٹ ہونی چاہیے آپ کسی کافر کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اس کو آپ کر سکتے ہیں، ایکسیپٹیبل ہے، لیکن جو ہے اس کے لمٹس ہیں، وہ لمٹس میں رہنا ضروری ہے. کیا لمٹس ہیں وہ؟ کہ آپ جو ہے جب صلح کریں، جب بھی کمپرومائز کریں جس کی روح سے، کہ اللہ کی حرام، اللہ جس چیز کو حرام کیا ہوا ہے وہ آپ کے کمپرومائز میں وہ چیز حلال نہیں ہو جانی چاہیے. جیسے جو ہے سود اللہ نے حرام کیا ہے، ہم کمپرومائز کر رہے ہیں کوئی نان مسلم سے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ہم بھی سود کے کاروبار میں شامل ہو سکتے، کر سکتے آپ سود کا کاروبار، یا جو ہے اس میں ہم بھی بینک میں انویسٹ کر دیتے. تو اس میں یہ ایگریمنٹ میں یہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ نے حرام کیے. اور اسی طرح جو اللہ نے حلال کیے اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ جو ہے اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے گوشت ہم حلال ہیں ہمارے لیے کھانا، جانور کا گوشت کاٹ کے جو جس پہ اللہ کا نام لیتے. اگر وہ کفار بولیں کہ بھائی آپ نہیں جانور نہیں کھانا یا آپ کا حرام یہ کر دو، تو یہ چیزوں میں جو ہے آپ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا. اسی چیز میں کر سکتے جو اللہ اور اس کے حکم کو جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائیں، تو ان چیزوں میں ہم کر سکتے. اور جو ہے نا ایک چیز میں رہ گئی اس میں، ایک بسم اللہ کے تعلق سے، امام فخری الدین رازی بلکہ ایک بڑے عالم دین ہیں، مفسر ہیں جو تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی، انہوں نے فرمایا کہ جتنے کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، داؤد، زبور، توراہ، یہ تین جب کتابیں ہیں، ان تینوں کتابوں میں جو چیزیں تھیں وہ چیزیں جو ہے جو اللہ نے اتاری تھیں وہ اس کا سب کا جو ہے کیا کہنا چاہیے سارے کنٹینٹس جو ہے اس میں ہیں. کس میں؟ قرآن مجید میں. پورے ٹوٹل جو تھا وہ اس کو بالکل یہ کر دے کہ اس میں ایک میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں کتابوں کو. اور اس کے بعد کیا کرے؟ قرآن کا جو ہے نا پوری قرآن کا جو بھی سبجیکٹ ہے، جو بھی اس میں بات اللہ نے کی ہے، جو حکم وغیرہ دیے ہیں توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے، وہ سارے مضامین پہ مشتمل قرآن ہے. تو وہ سارے مضامین کو ایک جگہ اگر کر دیا جائے تو سورہ فاتحہ ہے. اور سورہ فاتحہ کے مضامین جتنے اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، پورے چیزیں کورڈ کیے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساری چیزیں ہیں. اور اسی کو اگر سے آپ اور چھوٹا کر دیں گے تو وہ با جو بسم اللہ کا با ہے اس میں یہ ساری چیز موجود ہے. تو یہ ایک بڑے مفسر کی بات ہے یہ. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو کچھ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو بھی دعائیں ہم نے پڑھی ہیں اس کو یاد کر کے اپنی زندگی میں لانے والے بنائیں. تو اب ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے سورہ الکافرون میں ہوگا. اور دوسری آپ لوگ سے تھوڑی سی ریکویسٹ یہ تھی کہ تھوڑا سا یہ ٹائم کا مجھے تھوڑی سی مسئلہ ہو رہا ہے سیٹرڈے کے دن. کیا یہ کلاس کو ہم فرائیڈے کے دن کر سکتے 4:30 یا پھر سیٹرڈے کے دن 2:30 سے کر سکتے؟ اس پہ تھوڑا آپ لوگ اپنے میسیجز دیں اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے اس میں. تو انشاءاللہ پھر جو ہے
ہم اس لحاظ سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا احسن الجزا. ابھی ہم آخری اپنی دعا پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.